لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ عربک گرامر کا سلسلہ جاری ہے. پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے لائے نفی جنس سیکھا تھا، اس کے علاوہ ایک کمبینیشن سیکھا تھا لا الا کا، ما الا کا، ان الا کا، اور اسی طرح سے لیسا الا کمبینیشن. اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ جملے میں اور زیادہ تاکید پیدا کی جائے. تو وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ لائے نفی جنس کا کام کیا تھا کہ لائے نفی جنس پورے جنس کی نفی کر رہا تھا، اور اس کی پہچان بھی ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ جب چار چیزیں دکھ جائیں لائے نفی جنس کے بعد، یعنی کہ اس اصلاح کے بعد اسم میں چار چیزیں ہمیں دیکھیں، واحد، بغیر تنوین کے، اور حالت نصب میں، اور نکرہ. تو ایسے اسم کو ہم کہیں گے کہ ٹوٹل جو ایسے لا کو لائے نفی جنس ہم کہہ رہے تھے. اور ما کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ما معرفہ پہ بھی داخل ہو سکتا ہے اور نکرہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے. اور ما الا، لا الا، ان الا، لیسا الا، یہ کمبینیشن. لیسا الا ہم لوگوں نے ابھی چھوڑ رکھا ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن باقی یہ تین کمبینیشن ہم لوگوں نے پڑھے تھے. آج انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے کہ کسی بھی جملے کو سوالیہ کیسے بناتے ہیں. یعنی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کیسے اگر کوئی کسی سینٹنس میں سوال پیدا کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، تو ہم عربی میں کیا اسلوب اختیار کریں گے. اور بہت آسان ٹاپک ہے آج کا. تو آج کا یہ ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں استفہام. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. یا تو ایک سوال وہ ہوگا کہ جس کا آنسر سیدھا ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ہم کہیں کیا یہ گھر ہے، تو آنسر کیا ہوگا، آدمی کہے گا یا تو ہاں یا تو نہ کہے گا. ہم کہیں کیا یہ کلاس روم ہے، تو اس کے آنسر کیا ہے، سیدھا سیدھا ہے یا تو ہاں یا نہ میں. تو اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں جن کا آنسر ہاں یا نہ ہوتا ہے، تو ایسے سوالوں کے لیے حروف استعمال کرے جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں حروف استفہامیہ یا حروف استفہام. ٹھیک ہے نا. ایسے حروف جن سے سوال پیدا کیا جاتا ہے. کون سے سوال؟ جس کا آنسر ہاں یا نہ میں ہوتا ہے. ان کے لیے ہم دو حروف یوز کریں گے. ایک ہے حمزہ. حمزہ اس لیے کیونکہ اس پر الف خالی ہوتا ہے. الف پر اگر زبر زیر پیش یا حرکات یا ساکن لگ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اس پر زبر لگا ہوا ہے تو یہ حمزہ. اور دوسرا حروف ہے حل. تو یہ دھیان رکھیے گا، یہ دونوں حروف ہیں، ان کو بولتے ہیں حروف استفہام، یعنی کہ سوال کرنے والے حروف. اور اس میں بہت آسان قاعدہ ہے، کوئی اعرابی تبدیلی بھی نہیں آنی، سیدھا سیدھا بس جملے کے شروع میں لگا دینا. جیسے ہمارا جو نارمل جملہ تھا کیا تھا، زید نیک ہے، تو ہم نے نارمل کہا زید نیک ہے، زیدون صالح. یہ نارمل سا جملہ بن گیا. اب اس کو سوالیہ بنانا چاہتے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں کیا زید نیک ہے، اس کا آنسر کیا ہوگا، ہاں یا نہ. تو اب اس کے پہلے کیا لگا دیں گے، یا تو حل لگا دیں یا حمزہ استفہامیہ لگا دیں. دونوں لگایا جا سکتا ہے، حمزہ یا حل. تو زید صالح، کیا زید نیک ہے، یا حل زید صالح، کیا زید نیک ہے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ سمپل سا ہو گیا, اس میں کوئی زیادہ ٹیکنیکلٹی بھی نہیں ہے. انشاءاللہ قرآن سے ایک ایگزامپل سورہ یوسف میں ہے, سورہ یوسف کی آیت نمبر 90. جیسے اگر ہم نارمل جملہ کہیں کہ یقیناً تم یوسف ہو, تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یقیناً کے لیے ہم نے پڑھا تھا انا لے کر کے آتے تھے, تو جملہ ہمارا کیا بنے گا؟ انا. اب انا کے بعد والا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے, ان کا لانت, مزید اور تاکید دے دی, لام تاکید لگا کے ان کا لانت یوسف. اب اس کو سوالیہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے حمزۃ استفہامیہ لے کر کے آئے, حروف استفہام میں سے حمزہ لے کر کے آئے, حمزہ استفہامیہ. انک لانت یوسف, تو اب جو ترجمہ اس کا بنے گا, انا کے لیے ہم لوگ لگاتے تھے کیا؟ بالتحقیق یا یقیناً. تو اب کیا یقیناً, تو یہ سیٹ نہیں ہو رہا, بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ کیا واقعی تو. اب یہ لام تاکید کو بھی مفہوم ادا کرنا ہے, تو لام تاکید کے لیے یہاں پر ہی لا سکتے ہیں, کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ انکا لانت یوسف, کیا واقعی تو ہی یوسف ہے. یہ بات سمجھنا ہے کہ انا اور لام تاکید کو بھی ادا کرنا تھا اور سوال بھی پیدا کرنا تھا. تو اب اس کیس میں کیا کیا گیا؟ انکا لانت یوسف, کیا واقعی تو ہی یوسف ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو مفہوم کو ادا کر سکتے. مین مقصد ہے کہ حمزۃ استفہامیہ یا حروف استفہامیہ سے ہم حمزہ لے کر کے آئے. تو یہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 90 ہے, 90 نمبر کی یہ آیت ہے. اب باقی تو دوسرے طرح کے سوال ہوتے ہیں جن کا آنسر ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا. اچھا, ہاں یا نہ کے تعلق سے بھی بات کرتے چلے کہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے زید صالح, کیا زید نیک ہیں. اب اگر ہم کہیں ہاں, تو ہاں کے لیے آنسر دیا جاتا ہے نعم, نعم, نعم زید صالح. یا اگر ہمیں نیگیٹو سینٹنس میں یعنی کہ منع کرنا ہے تو ہم کہیں گے لا, لا زید صالح. تو یہ سمپل یس کے لیے, یہ سمپل نو کے لیے. یس کے لیے نعم اور نو کے لیے لا, یہ اس کا آنسر بن جائے گا, یا تو یس میں یا تو نو میں. اور جب سوال ایسا ہو جس کا آنسر صرف یس اور نو میں نہ ہو, یعنی کہ جس کا آنسر ہمیں کچھ وضاحت کرنی پڑے, جیسے ہم کہیں کہ تمہارا نام کیا ہے, تو اب اس میں ہم ہاں یا نہ کہہ کے نہیں آنسر دے سکتے, بلکہ ہم کو بتانا پڑے گا میرا نام فلاں 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 ہے. تم کہاں رہتے ہو, تو اب اس میں بھی ہاں یا نہ کہہ کر کے بات کی ہم کمپلیٹ یا آنسر نہیں دے سکتے. تو ایسے کوشچنس کے لیے حروف استعمال نہیں ہوتے ہیں, اسم استعمال ہوتے ہیں. تو ان اسم کو اسمائے استفہام کہتے ہیں. اسمائے استفہام کون کون سے ہیں اس کو دیکھتے. ہاں یا نہ والے کوشچن کے لیے حروف, اور ڈیٹیلڈ کوشچن کے لیے اسمائے استفہام. اسمائے استفہام کون کون سے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ہمارے پاس اسم ہے ماں. مائے استفہامیہ اس کو کہا جائے گا, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے مائے کافہ بھی پڑھا ہے, جو انا کے اور انا و اخواتہا کے اعرابی تبدیلی کو روکتا تھا, اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک حصر کا مفہوم پیدا کرتا ہے جس کو ہم صرف سے اس کی وضاحت کر رہے تھے. وہ مائے کافہ تھا. اسی طرح سے مائے حروف نافیہ میں سے بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا, جو ماں نیگیٹو سینٹنس بنانے کے لیے استعمال ہو رہا تھا. آج ہی ہم لوگوں نے تیسرا قسم کا ماں دیکھا جس کو ہم کہہ رہے ہیں مائے استفہامیہ. اس کا میننگ ہوتا ہے کیا, اور انگلش میں اس کو کہہ دیں گے واٹ. اب اس کا بہت ہی کامن اگزامپل, آپ کو وہ حدیث بھی ضرور پڑھ رکھی ہوگی, نہیں تو وہ ٹکڑے کو ضرور سنا ہوگا. سنن ابو داؤد کی روایت ہے جس میں قبر کے سوال کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے, ما دینکا,
ما دینک. اچھا یہ دینک کیا ہے؟ مرکب اضافی، بالکل صحیح. تو اس میں مضاف کا اعراب ہلکا کیا گیا، دینن تھا دینو کر دیا گیا. پرانے جتنے بھی قواعد ہیں وہ بار بار ریپیٹ کرتے رہیے تو انشاءاللہ زبان پہ چڑھ جائیں گے، ذہن میں فٹ ہو جائیں گے. وہ دینن تھا تو مضاف کا قاعدہ کیا ہے؟ دو قاعدے ہیں مضاف کے، الف لام داخل نہیں کرتے ہیں اور اعراب ہلکا کرتے ہیں. تو اس پر نہ الف لام داخل کیا گیا اور اس کا اعراب ہلکا کر دیا گیا تو یہ دینو بن گیا. اور اس کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے. اب ہم کو ضمیر لانی تھی تو ضمیر ہم نے مضاف الیہ یعنی کہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو جر والی ضمیر یعنی کہ کا. تو دینکا تیرا دین، اس سے پہلے اسماء استفہامیہ لگا دیا تو کیا بن گیا؟ ما دینکا تیرا دین کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا پھر آنسر کیا دیا جاتا ہے؟ دینی میرا دین الاسلام. تو اب دینی یا متکلم ہم کو پتہ جب ہم کو ملانا ہوتا ہے تو اس پر زبر آ جاتا ہے، دینی الاسلام بن جاتا ہے، دینی الاسلام اس کا آنسر ہو جاتا ہے. ما دینکا دینی الاسلام. اسی طرح سے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 69 کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حکم دیتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ یقیناً اللہ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کے لیے حکم دیتا ہے. تو پھر آگے قوم والے کہتے ہیں کہ کیا تم ہم سے استہزاء کرتے ہو؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس طرح سے جاہلوں جیسی باتیں کروں. تو اس میں پھر موسیٰ علیہ السلام قوم والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. لون کیا ہوتا ہے؟ رنگ کو کہتے ہیں، اور ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ بقرۃن کی طرف یعنی کہ مؤنث کی طرف. تو ما لونھا اس مؤنث کا رنگ کیا ہو، اور مؤنث سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ بقرۃن یعنی کہ گائے. تو ان کا سوال کیا تھا؟ ما لونھا. اب یہ بھی مرکب اضافی آ گیا، لونھا کہ اس کا رنگ کیا ہو. آپ اپنے رب سے پوچھیے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام جب جواب دیتے ہیں انہا بقرۃ صفراء کہ وہ ایک زرد گائے ہو. اسی طرح سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 اور 18 وما تلکا بیمینک یا موسیٰ وما تلکا بیمینک یا موسیٰ وما تلکا بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا وما تلکا. اب یہ یمینکا یمین رائٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وما تلکا اور وہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے. ما تلکا اسماء اشارہ بعید کے لیے، مؤنث کے لیے. اب مؤنث کیوں استعمال ہے؟ کیونکہ وہ عصا تھا، لاٹھی تھی تو وہ مؤنث تھی. وما تلکا بیمینک یا موسیٰ کہ اے موسیٰ وہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے. کیا کہا عربی؟ ما ہو گئی. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصایا وہ میری لاٹھی ہے. قال ہی عصایا یہ میری لاٹھی ہے. تو یہاں پر دیکھیے ما استفہامیہ کا ایک اور ایگزامپل ملا. اچھا اس کے اندر کوئی خاص اعرابی تبدیلی ہو نہیں رہی ہے، بس معنی اگر پتہ ہے تو بآسانی اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اگلا اسم دیکھتے ہیں جو سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے من. من استفہامیہ. اب من کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کون، جس کو انگلش میں ہو سے تعبیر کر سکتے ہیں. کون
इंग्लिश में कह सकते हैं हु। अच्छा, अब ये कॉमन सेंटेंस में माँ का इस्तेमाल जैसे हम लोग कर सकते हैं, माँ इस्म का, कि तेरा नाम क्या है, या हम बोलचाल में जैसे यूज़ करा जा सकता है कि माँ इस्म का। मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और हदीस के एग्जाम्पल्स दिए जाएँ। ये कॉमन सेंटेंस जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वो देना पड़ता है, लेकिन जहाँ कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने हम कुरान और हदीस के एग्जाम्पल्स रख सकें जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करने के लिए। माँ इस्म का, तेरा नाम, ये भी मुरक्कब इजाफ़ी है। अब हमको ये पता है कि इस्म का जो हमज़ा होता है वो हमज़तुल वस्ल होता है, तो ये क्या बन जाएगा, मस्मु का। और अगर किसी मुअन्नस से पूछेंगे तो मस्मुकी, क्योंकि उसकी ज़मीर किधर लौटेगी, काफ ज़ेर की वाला, तो मस्मुकी या मस्मु का। फिर वो अपना जवाब देगा इस्मी फ़लाना फ़लाना फ़लाना। मन आता है कौन के लिए, इसके लिए भी वही एग्जाम्पल जो सुनन अबू दाऊद की हदीस माँ दीनुका वाली थी। अब इसमें मन रब्बुका, अब वो जो है नून और रा में इदगाम हो जाएगा, मर रब्बुका, लेकिन अभी फ़िलहाल हम मन बोल के लिखेंगे ताकि बात क्लियर। मन रब्बुका, कि तेरा रब कौन है, वही कब्र के सवाल के ताल्लुक़ से। मन रब्बुका, ये सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर है 4753, 4753। माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है, मन रब्बुका, इसी तरह से मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है। तो मन रब्बुका, ये वो समझ में आ रही, रब्बुका क्या है, मुरक्कब इजाफ़ी, रब्बु क्या है मुज़ाफ़, का क्या है मुज़ाफ़िल है, ये मिल के मुरक्कब इजाफ़ी बन गया। मन रब्बुका, कि तेरा रब कौन है। सुनन अबू दाऊद 4753। लेक्चर के बाद ज़रूर ये सारी आयतें और वो अहदीस ज़रूर एक बार ख़ुद भी अपने आँख से चेक कर लिया करिए। लेक्चर के दौरान ही सुनते सुनते उसको रोक करके और इसको ओपन कर लिया करिए। मन का और एग्ज़ाम्पल सूरह आल इमरान की आयत नंबर 52 मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरा मददगार अल्लाह की खातिर या अल्लाह के लिए। मन अंसारी, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था मन अंसारी, मन अंसारी इलल्लाह, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरा मददगार, कौन है मेरा मददगार, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ या अल्लाह की खातिर या अल्लाह के लिए। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 52। तीसरा इस्म करते हैं। तीसरा इसमें आईना। आईना का मतलब होता है कहाँ, इंग्लिश में वेयर, कहाँ, वेयर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एक हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं यक़बिज़ुल्लाहुल अर्ज़ा, यक़बिज़ुल्लाहुल अर्ज़ा वयतविस समावाति बियमीनिही सुम्मा यक़ूल। लिख देते हैं इसको। यक़बिज़ुल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावियानी हदीस है, यक़बिज़ुल्लाहु, इंशाअल्लाह आगे बस जल्दी हमारा फ़ेल शुरू होने वाला है तो ये आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। यक़बिज़ुल्लाहुल अर्ज़ा, यक़बिज़ुल्लाहुल अर्ज़ा वयतविस समावात
وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ ثم يقول انا الملک، اس کو پورا بلیک سے لکھ دے، انا الملک این ملوک الارض، این ملوک الارض۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت، صحیح بخاری حدیث نمبر 4812 اور صحیح مسلم 7050۔ اب اس میں دیکھتے ہیں، یقبض اللہ الارض ویطوی السماوات، کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، ویطوی السماوات بیمینہ، اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے، ویطوی السماوات بیمینہ، اور داہنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لے گا، ثم یقول، پھر پوچھے گا انا۔ اچھا یہاں پر یہ دھیان دیجئے، یہ مبتدا اور اس کی خبر، کل پرسوں کا ٹاپک ہم لوگوں نے پڑھا، اس کی خبر معرفہ آ رہی ہے، تو ایسا جب بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، بیچ میں ایک ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، یا ایک ضمیر جس کو ہم لگا دیتے ہیں اس کے مطابق، یہاں پر وہ ضمیر کیا کرے گا، یہ محذوف ہے، جیسے اللہ الصمد میں تھا، تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ دے رہے ہیں بریکٹ بنا کر کے، وہ ضمیر اس کے مطابق ہوگی، انا الملک، کہ میں ہی، جب اس کا ترجمہ ہم لوگ کیا کر رہے تھے، جب بھی ایسا کیس ملے گا حصر قصر تخصیص کے تعلق سے، جو ہم لوگوں نے کئی سارے ایگزامپلس بھی کرے، تو کیا ہوگا، یقول ثم یقول، اللہ تعالیٰ پھر کہے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، یہ قیامت کے روز کی بات ہوگی، جو دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے تھے وہ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہو کہے گا انا الملک، کہ میں ہی بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، اور زمین کے بادشاہ کہاں ہے، مین یہاں آپ کا اینا ورڈ، این ملوک الارض، ملوک الارض کیا ہے، مرکب اضافی، یہ صحیح بخاری 4812، صحیح مسلم 7050۔ اسی طرح سے سورہ قصص آیت نمبر 74 میں، این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، این شرکائی، سورہ قصص آیت نمبر 74، ہم نے آپ کو ریفرنس دے دیا، آپ کو کام ہے اس کو انشاءاللہ اوپن کر کے چیک کر لینا۔ اسی طرح سے سورہ قیامہ آیت نمبر 10 میں بھی آپ کو مل جائے گا این المفر، کہاں ہے آج بھاگنے کی جگہ، این المفر۔ اگلا اسم دیکھتے ہیں، بس اس میں مین آپ کو میننگ اس کے یاد رکھنے کہ کون سے اسم کے کیا کیا میننگ ہے، کیونکہ خاص کچھ اعرابی تبدیلی ہو نہیں رہی ہے۔ کیفا، کیفا کا کیسے یا ہاؤ، کیسے یا ہاؤ، جیسے اس کا اگزامپل دیکھتے ہیں، سورہ ملک کی آیت نمبر 17، کیفا نذیر،
کیسا تھا میرا ڈرانا، کیفا نذیر. اچھا یہ جو یا ہے یہاں پر، یہ یا متکلم ہے وہ محذوف ہے. یہ ہم کیسے بات کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یا نذیر میں زیر ہے، اور کبھی بھی کوئی بھی اسم جو ہے اس طرح سے سنگل اسفیئر کے ساتھ یہ زیر اس کا بتا رہا ہے کہ یہاں پر یہ کیا ہوگا، یہ یا اس کا محذوف ہوگا. کیفا نذیری، کیسا تھا میرا ڈرانا. اور باقی نارمل جملے، کیفا حالک، کیا اور کیسے حال ہیں تمہارے، کیفا انتا، کیسے ہو تم. تو یہ سارے جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں کیفا کے تعلق سے. اگلا ہے 5 نمبر. اچھا 5 اور 6 ایک ساتھ لکھ دے رہے ہیں کیونکہ دونوں کا میننگ ایک ہی نکلتا ہے. 5 نمبر اور 6 نمبر، متا اور ایانا. متا اور ایانا دونوں کا میننگ ہے کب، when. کب، when. اس کا ایگزامپل، متا نصر اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 214. سورہ بقرہ آیت نمبر 214. متا نصر اللہ. نصر اللہ یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی، مضاف ہے حلقے اعراب کے ساتھ بغیر الف لام کے. اللہ ہی مضاف الیہ ہے حالت جر میں. اللہ کی مدد. متا کب، کب آئے گی اللہ کی مدد. اسی طرح سے سورہ یونس آیت نمبر 48، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے. اگلا سورہ یونس آیت نمبر 48، متا ھذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ. متا ھذا الوعد. وقت کو بچانے کے لیے ہم اس کو لکھ نہیں رہے ہیں کیونکہ اس میں کچھ خاص چینجز کرنے نہیں ہیں. ریفرنس دے دیا سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 48. متا ھذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ. اسی طرح سے ایانا، ایک ایگزامپل ایانا کر لیتے ہیں. سورہ قیامہ آیت نمبر 6، ایانا یوم القیامہ، کب ہوگا قیامت کا دن. ایانا، ایانا کا بھی ایک لکھ دیتے ہیں. ایانا یوم یہ مرکب اضافی آپ کو پہچان میں آ رہا ہوگا. ایانا یوم القیامہ، کب ہوگا قیامت کا دن. یہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 6. نیکسٹ ہے اسم نمبر 7، انا. چھ سات. انا اس کا ترجمہ کرا جا سکتا ہے کہاں سے، یا کیوں کر، یا کس طرح. کہاں سے یا کیوں کر یا کس طرح. جیسے اس کا اگزامپل سورہ آل عمران میں زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس وہ پھل دیکھتے تو وہ کیا پوچھتے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا. یا مریم، ابھی یا مریم حرف ندا انشاءاللہ ہم لوگ جلد ہی پڑھنے والے، تو وہاں پر حروف ندا ہم لوگ دیکھیں گے یا استعمال ہوتا ہے. یا مریم انا، کہاں سے، لکی تیرے لیے، کی سمجھ رہے ہوں گے ضمیر،
اور لام زبر لا بھی سمجھ رہے، لام زبر لا کیا ہے؟ حروف جارہ. یہ ہمیں پتہ ہے جب بھی ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے، اس میں ظاہر کے ساتھ زیر کے ساتھ آتا ہے، جس کا ترجمہ لیے ہم لوگ کر رہے تھے. اور لا کے بعد کیا آئے گا؟ حالت جر میں اسم آئے گا، ضمائر جر والا آیا، اور مریم علیہ السلام مؤنث کے لیے کی آیا. لکی تیرے لیے، ہاذا کہاں سے تیرے لیے آیا، انا لکی ہاذا. وہ جواب کتنا پیارا دیتی، قالت انہوں نے کہا، ہوا من عند اللہ، اے مریم کہاں سے آیا تیرے لیے؟ یہ اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے. قالت ہوا من عند اللہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37. یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ. اسی طرح سے سورہ فجر کی آیت نمبر 23، سورہ فجر آیت نمبر 23، انا لہ الذکر، کہاں کی اس کے لیے یاد دہانی، کہاں کی اس کے لیے نصیحت. یہ کب کی بات ہے؟ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ سورہ فجر آپ آیت نمبر 23 پڑھیے گا تو وہ تب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نصیحت کے تعلق سے تب کہا تھا انا، کہ کہاں کی لہ الذکر، اس کے لیے نصیحت یا اس کے لیے یاد دہانی. اب کیا فائدہ نصیحت کا؟ اب تو جو کچھ کر کے آئے تھے وہ کر چکے. 8واں لکھتے ہیں انشاءاللہ. 8واں ہے ایون. لیکچر کو لمبا نہیں کرنا، اس لیے کچھ چیزیں ہم لکھنے سے پرہیز کر رہے ہیں. ایون یا ایو. اچھا اس کے تعلق سے بھی سمجھتے چلیں بات کہ ابھی تک ہم لوگوں نے جتنے بھی اسماء استفہام پڑھے یا ابھی آگے جو پڑھیں گے وہ سب کے سب معرب ہیں. معرب یعنی سب کے سب معذرت، سب کے سب مبنی. مبنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک جیسے رہیں گے، اعراب نہیں، ان کی حالتیں ان کی شکلیں نہیں بدلیں گی. تو وہ سب کے سب مبنی ہے سوائے اس ایو کے. ایون کا کام کیا ہوگا کہ یہ معرب ہے، یعنی کہ یہ ایو ایا یہ آئے گا، اور دوسری چیز کے ساتھ سمجھ لیجئے اس کے بعد والا اسم جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بن کر کے آتا ہے اور یہ مضاف بن کر کے آتا ہے. تو یہ ایون کیا ہوتا ہے؟ ایو جو بھی اس کے آگے مضاف بن کر کے آ رہا ہوتا ہے، اور یہ ایو بھی آئے گا، ایا بھی آئے گا اور ای بھی آئے گا. لیکن اس کے علاوہ باقی جو اسماء استفہام ہے وہ سب کے سب مبنی ہے، تو وہ اپنا متا 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 تینوں حالت میں ایسے رہے گا. اسی طرح ایانا 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 سب کے سب میں ایسے رہے گا. من 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 تینوں اعرابی حالتوں میں ایسا ہی رہے گا، وہ چینج نہیں ہوگا جتنے بھی اسماء استفہام ہیں. مگر یہ ایو والا ہے تو یہ چینج ہوگا. اس کا میننگ ہوتا ہے کون سا، یعنی کہ انگلش میں کہہ سکتے ہیں وچ، کون سا. اس کا اگزامپل دیکھتے چلیں. بِأَيِّ الْأَرْضِ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتَ بِأَيِّ أَرْضٍ بِأَيِّ أَرْضٍ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34. جو 5 چیزیں غیب میں سے ہے جس میں 5 کا ذکر ہوا، اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ بِأَيِّ أَرْضٍ کی کون سی زمین میں، کون سی زمین میں تموت کی موت آئے گی. تو یہ کسی کو نہیں پتا کہ انسان کہاں مرے گا. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتَ، ٹھیک ہے نا. اگلا کیا ہے اسی طرح سے مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ سورہ عبسہ کی آیت نمبر 18. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ کہ کون سی چیز سے خَلَقَهُ اس کو پیدا کیا گیا، خلقت دی گئی. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. 90 پہ چلتے ہیں اور یہ آج کا انشاءاللہ لاسٹ ہوگا. باقی جو بچے ہیں اس کو نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. باقی جو بچے ہیں وہ بس کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ حروف جارہ ایڈ کر دیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بنتے ہیں. اس کو نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. 9 نمبر ہے کم. کم کم بہت امپورٹنٹ اس لحاظ سے کہ کم کی 2 تقسیم ہوتی ہے. ایک تو کم استفہامیہ ہوتا ہے جو ابھی تک ہم لوگ پڑھتے ہیں سوال کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس کا میننگ بنے گا کتنا یا کس قدر، ٹھیک ہے نا، یا ہاؤ مچ یا ہاؤ مینی. تو کتنا اس کا
اردو بنے گی کم. یہ کم استفہامیہ کی بات ہو رہی ہے, اس کو لکھ بھی لیجئے. کم دو طرح کا ہوگا, کم استفہامیہ اور دوسرا ہوگا کم خبریہ. پہلے کم استفہامیہ کے کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. کم کا مطلب کیا ہے؟ کون سا. جیسے ہم کہیں کم کا میننگ معذرت, کم کا مطلب کتنا یا کس قدر. جیسے ہم کہیں کم. اچھا دوسری چیز, ابھی تک جتنے بھی اسماء استفہام پڑھ رہے تھے اس میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہو رہی تھی, لیکن کم کیونکہ دو پارٹ میں بڑھ گیا استفہام اور خبریہ, تو اس کو فرق کرنے کے لیے کیا کیا گیا, کم استفہامیہ کی جو بھی خبر آئے گی وہ حالت نصب میں آئے گی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کم استفہامیہ کی جو بھی خبر آئے گی وہ ایک تو واحد ہوگی, نکرہ ہوگی اور حالت نصب میں ہوگی. کم استفہامیہ کی جو ہمیں خبر ملے گی وہ واحد لے کر کے آئیں گے, نکرہ لائیں گے اور حالت نصب. جیسے ہم کہیں کم کا ایگزامپل قرآن سے نہیں دھیان آ رہا ہے, نارمل ایگزامپل لے کے چلتے ہیں. جیسے ہم کہیں کہ تیرے کتنے بھائی ہیں, تو کم بھائی کی عربی اخن ہوتی ہے. اب یہ اس کی خبر بن کے آ رہی ہے تو اخن ہو جائے گا حالت نصب میں. تیرے کے لیے لکا ہو گیا, تو کم اخن لکا کہ تیرے کتنے بھائی ہیں, کم اخن لکا. اسی طرح سے ہم کہیں کہ تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں, تو ہم کیا کہیں گے, کم کتابیں. اب اس کی خبر ہے تو کتابن, کم کتابن عندک, کم کتابن عندک. یہ تو استفہامیہ والا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, کہ کم استفہامیہ اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کا جو خبر ہوگی وہ حالت نصب میں ہوگی, واحد ہوگی اور نکرہ لے کر کے آئیں گے. اب آ جاتے ہیں کم خبریہ. کم خبریہ پہلے سمجھ لیں. کبھی کبھی ہم لوگ کسی چیز کی زیادتی یا کمی دیکھ کر کے بھی کہتے ہیں کہ کتنی کتابیں ہیں تیرے پاس. جیسے ہم کہیں کہ کہیں کسی کی لائبریری تو وہاں بہت ساری کتابیں میں دیکھی, تو کتنی ہی کتابیں ہیں تمہارے پاس, اس طرح سے بھی بولتے ہیں. تو وہاں پر ہم سوال نہیں کر رہے ہوتے کتنی کتابیں, لیکن کیا کہتے ہیں کتنی ہی کتابیں, کتنی ساری کتابیں, اس طرح سے ہم لوگ بولتے ہیں. تو وہاں پر بھی کم خبریہ. اس کی پہچان کیا ہوگی کہ ایک تو وہاں پر ہم من لے کر کے آئیں گے, اور من کے بعد اسم کیسے چلا جائے گا, حالت جر میں. یہاں پر کہیں ہمیں من نہیں دکھ رہا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ نصب میں جا رہی ہے, لیکن اس کی جو خبر لے کر کے آئیں گے کم خبریہ وہ حالت جر میں لے جائیں گے اور من کے ساتھ لے جائیں گے. جیسے اس کی ایگزامپل ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے اور حدیث میں بھی ملتے ہیں. جیسے ایک حدیث ڈسکس کر لیں, اور آج کل رمضان چل بھی رہا ہے, اسی سے ریلیٹڈ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, کم من صائمن, لکھ لیتے ہیں پوری حدیث, کم من. اب آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ یہ سوال کے لیے ہے یا خبر والا ہے. کم من صائمن لیس لہو. کم, اب کم کے بعد کیا آ گیا, من بھی لائے اور اسم کو حالت جر میں لائے, تو فوراً پہچان ہوگا یہ کم سوال والا نہیں ہے بلکہ یہ خبریہ ہے, جس کو ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں کتنے ہی. کم من صائمن لیس لہو من صیامہ, من صیامہ الا الظمأ, الا الظمأ. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ, وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ, وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لیس لہو من قیامہ
لیس لہو من قیامہ الا السحر. یہ سنن دارمی اور مشکات المصابیح میں بھی روایت ہے. سنن دارمی کا نمبر ہے 2762. 2762 اور مشکات کا بھی نمبر اس کا لکھ لیجئے 2014. مشکات 2014. کم من صائمن، صائمن کس کو کہتے ہیں؟ روزے دار کو. کم من صائمن، کتنے ہی روزے دار. کم یہاں خبریہ کے طور پر آ رہا ہے. پہچانا کیسے؟ اسم حالت جر میں اور اس سے پہلے من لگا. کم من صائمن، کتنے ہی روزے دار لیس لہ من صیامی، ان کے روزے سے نہیں ملتا الا مگر او ظمأ، صرف پیاس، یعنی کہ وہ صرف پیاسے رہ جاتا. اچھا ابن ماجہ میں بھی روایت آئی ہے اور مسند احمد میں بھی آئی ہے. تو ابن ماجہ کی روایت میں الا الظمأ نہیں آیا بلکہ الا الجوع آیا، یعنی کہ بھوک. الظمأ یہ جو افطار کے وقت دعا پڑھتے ہیں ذهب الظمأ، یہ وہی ظمأ یہاں بھی مل گیا آپ کو. تو فوراً پہچان لینا چاہیے کم من صائمن لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو لیس لہ من صیامہ، ان کے روزے کے بدلے نہیں ملتا الا الظمأ، سوائے پیاس، یعنی کہ ان کو روزہ کا کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ملتا، صرف وہ جو بھوکے پیاسے رہ جاتے صرف وہی ان کے نصیب میں آتا ہے. وَكَم مِّن قَائِمٍ، اور کتنے ہی قیام کرنے والے، یعنی کہ جو تراویح کہہ لیجئے اس کو یا تہجد کہہ لیجئے. وَكَم مِّن قَائِمٍ، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں لیس لہ من قیامہ، کہ ان کو ان کے قیام سے نہیں ملتا الا السحر، سوائے جاگنا. بس وہ صرف جاگ رہے ہیں اور ان کو ان کا قیام کرنا کوئی فائدہ نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ ایسے صیام اور ایسے قیام سے ہمیں محفوظ رکھے. بلکہ صیام اور قیام کے بارے میں کیا روایتیں ملتی بخاری اور مسلم میں؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اسی طرح سے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ من صام رمضان ایمانا، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھ کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے جو اس کے پچھلے گناہ. اسی طرح سے قیام کے بارے میں ملتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے رمضان کا قیام ایمان اور احتساب کی حالت میں یعنی کہ ثواب کی نیت سے قیام کیا، غفر لہ، اس کے معاف کر دیے گئے، لہو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو پہلے کے گناہ تھے وہ معاف کر دیے گئے. لیکن یہاں پر دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہیں. سنن دارمی 2762، اس کا نمبر کلیئر لکھ دیں 2762، اور مشکات 2014. سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے. کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ ان کو نہیں پہنچاتا مگر صرف پیاس، صرف ان کو پیاس نصیب ہوتی، کوئی اجر نہیں ملتا. وکم من قائم، اور کتنے ہی قیام کرنے والے لیس لہ من قیام، ان کو قیام ان کا نہیں پہنچاتا الا السحر، سوائے جاگنا ان کو نصیب ہوتا. تو یہ اب آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہو کم خبریہ اور کم استفہامیہ قرآن کی ایک آیت سے. بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. کافی لمبا وقت ہو گیا، اتنا لمبا وقت ہم نہیں چاہتے تھے، بہت سی چیزیں اوائڈ کری اس کے بعد بھی. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 249. تو یہاں پر بھی کیا ملا؟ کم من فیۃ، من فیۃ، من حرف جر اور فیۃ حالت جر میں آ گیا تو کم خبریہ بن گیا. کم من فیۃ قلیلۃ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں غلبت غالب آ گئیں. کس کے اوپر غالب آ گئیں؟ فیۃ کثیرۃ، بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ تو تھا اسماء استفہام اور حروف استفہام. اب آپ کو انشاءاللہ اس میں تلاشنا ہے. امپورٹنٹ بات اس میں کیا ہے کہ کم سے ریلیٹڈ، کہ کم جو ہے اعرابی تبدیلی لا رہا، باقی کوئی اسماء استفہام چینجز نہیں لا رہے ہیں. دوسری
کہ سارے اسماء استفہام مبنی ہے سوائے ایو کے. ایون جو ہے وہ آپ کا معرب ہے, وہ رفع نصب جر تینوں میں آ سکتا ہے, ایو ایا ای, وہ ڈیپینڈ کر دے گا ایو سے پہلے کیا لگ رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.